تہزین اپنی شادی کے لیے اپنے اسکول سے مانگتی ہے ادھار، لیکن وہ اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ محتشم پیچھے کھڑا ساری باتیں سن لیتا ہے۔ محتشم اب اپنے ہی آپ سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محتشم تہزین کو ایک پیسے کا انویلپ پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پرنسپل نے صبح ہی منع کر دیا تھا، آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، یہ آپ ایک اچھا کولیگ سمجھ کے میری طرف سے تحفہ رکھ لیں۔ لیکن بیچاری تہزین کو کیا ہی پتا تھا کہ جس شادی کی خاطر یہ اتنے پاپڑ بیل رہی ہے وہ شادی تو ہونے والی ہی نہیں ہے، کیونکہ تہزین کے اپنے ہی سگے خون کے رشتہ دار اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ تہزین نے جو انسلٹ کی تھی اب اس کا بدلہ لینے لگا ہے خرم اس سے۔ خرم نے چونکہ تہزین کا سب کچھ کھا لیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جا کر تہزین کے خلاف یہ FIR درج کروا دی ہے کہ اس نے چرایا ہے اپنے گھر کا سامان، پیسے اور قیمتی زیورات۔ اب تہزین اور خرم بہت ہی زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور یہ بات پتہ چل جاتی ہے فراز کو۔ فراز تہزین کو یہ کہتا ہے کہ خرم نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کر دیا اور تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں، جس پہ تہزین کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا ہی بتاتی، میرے تو اپنے ہی میرے دشمن بن گئے ہیں، ان لوگوں کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور ان لوگوں نے مجھے یہ سلے دیے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف محتشم کو تہزین سے بے حد اور بے تحاشا کی محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ جذبات اپنے دل میں دبا کر بیٹھا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اب تو تہزین کی شادی ہونے والی ہے۔ لیکن قسمت کا تو کچھ اور ہی کھیل ہے، تہزین تو محتشم کی ہی قسمت میں لکھی جانے والی ہے، اور وہ کیسے میں بتاتی ہوں۔ دراصل تہزین اب دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے اور پاس میں فراز بھی دلہا بنا بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ عریشہ بھی دلہن بنی بیٹھی ہے کیونکہ ان دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہے۔ اب عریشہ تو بالکل بھی خوش نہیں ہے تہزین کی خوبصورتی دیکھ کر، الٹا وہ تو بڑی ہی اپنی بہن سے جیلس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تہزین باجی آپ تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں۔ اب یہ سب لوگ بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ اتنے میں ہی پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس والے تہزین کو اریسٹ کرنے کا وارنٹ لے کر آتے ہیں، جس پر بہت ہی زیادہ غصے میں فراز آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جس پر پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس تہزین بی بی کا اریسٹ وارنٹ ہے اور کوئی بھی آج ان کو اریسٹ ہونے سے نہیں روک سکتا۔ تہزین کی ماں بھی چیخو پکار ڈال دیتی ہے اور عریشہ تماشا دیکھنے لگتی ہے۔ دل ہی دل میں خرم بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور تو اور عریشہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ تہزین اب ذلیل ہو گئی ہے پورے خاندان کے سامنے۔ اس بیچاری کو تھانے لے کر چلے جاتے ہیں، کال کوٹری میں جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ تہزین کے ساتھ فراز پیچھے پیچھے آ جاتا ہے، فراز کو یہ کہتی ہے کہ کچھ بھی کر کے مجھے آج رات یہاں سے نکلوا لو، اگر میں آج کی رات یہاں ٹھہر گئی تو پھر میری پوری زمانے میں رسوائی ہو جائے گی۔ جس پر فراز ہکا بکا اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو تمہیں پولیس لے گئی ہے۔ جس پر تہزین کہتی ہے کہ فراز کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری تہزین تم سے جھوٹ نہیں بولتی اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ جس پر فراز کی آنکھوں میں بہت ہی زیادہ سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات تہزین کو مل گئے ہیں کہ یہ تو تہزین پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ رات اب گزر ہی جاتی ہے، کوئی بھی اس کو چھڑوانے نہیں آتا، پورے خاندان میں تھو تھو ہو چکی ہے تہزین کی بد کرداری پر، اور یہ کہہ کر کہ پوری رات عورت یعنی کہ دلہن تھانے میں گزار کے آئی ہے۔ اور اب دوسری طرف تہزین کی شادی بھی ٹوٹنے والی ہے کیونکہ فراز کے گھر والوں نے صاف صاف منع کر دیا ہے، ہم ایسی عورت کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کروائیں گے، جو کہ تھانے میں اب اس کی تصویر لگ گئی اور تھانے میں رات گزار کر آئی ہے۔ یہاں پر فراز بالکل بھی تہزین کی سائڈ نہیں لیتا، جبکہ دوسری طرف محتشم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ تو حیران اور ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ تہزین تو ایسی لڑکی ہے ہی نہیں، میں جانتا ہوں اس کو۔ محتشم اب چونکہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے تو اس کے بہت سے لوگوں سے تعلقات بھی ہیں۔ اب محتشم ایک بہت بڑی سفارش ڈلواتا ہے اپنے باپ ریان کے تھرو، اور تو اور ریان کو یہ کہتا ہے کہ آپ میری یہ کولیگ ہے اس کو نکلوا دیں، جس پر ریان کی ایک ہی کال SHO کو جاتی ہے اور SHO تہزین کو باہر نکال دیتا ہے، رہا کر دیتا ہے، اور محتشم اس کے لیے کریڈٹ نہیں لیتا بالکل بھی، بلکہ یہ بات گپت ہی رہتی ہے کہ کس نے نکلوایا اس کو۔